السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم ارکع لی 4 رکعات من اول النہار، کہ اے ابن آدم دن کے آغاز میں 4 رکعات میرے لیے پڑھ، اکفیک آخرہ، میں آخر تک تیرے لیے کفایت کر جاؤں گا۔ تو یہ کون سی رکعات ہیں؟ ان 4 رکعات سے کون سی 4 رکعات مراد ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جس حدیث قدسی کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، بلکہ آپ نے ذکر کی ہے، یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ اللہ رب العزت اس میں ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم 4 رکعتیں ادا کریں اور اللہ رب العزت کی کفایت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اس حدیث کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ دن کے آغاز میں 4 رکعتیں ادا کی جائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ دن کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کو محفوظ رکھیں گے مصائب سے، مشکلات سے، اور کئی علماء کرام نے کہا ہے کہ محفوظ رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی کفایت مل جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، کہ اس سے مراد کون سی 4 رکعتیں ہیں؟ کئی ائمہ کرام کا یہ موقف ہے کہ اس سے مراد 50 کی 4 رکعتیں ہیں، اور یہ 4 رکعتیں سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد سے لے کر ظہر کی اذان سے پہلے تک کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں اور فجر کی فرض نماز ہے، 2 رکعتیں وہ، 2 یہ، 4 ہو گئیں۔ اور یہ آخری موقف اس کو اختیار کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں اور فجر نماز کی 2 فرض رکھتے ہیں۔ اب یہ 2 قول ہو گئے، ان میں سے کون سا قول ہم نے لینا ہے، کس قول کو ہم راجح قرار دیں گے؟ تو اس مسئلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان فجر کی 2 سنتیں اور فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ 50 کی 4 رکعتیں ادا کر لیں تو آپ اس خوشخبری کے حقدار بن جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔